نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس سرداران قریش میں سے چند بندے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی دین کی طرف آنے کی. جب بندہ کسی ایسے اہم میٹنگ میں کام میں مشغول ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں یکسوئی سے بات کروں. اسی دوران عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام نے ان کو فوری جواب دینے کی بجائے تھوڑا ٹھہرایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر کے پاس مریض ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتے ہیں نزلہ زکام کے مریض اور ایک ہوتے ہیں کینسر کے مریض. تو جب کینسر کا مریض آ جائے نا تو نزلہ زکام والے کو تھوڑی دیر ٹھہرا لیا جاتا ہے. تو نزلہ زکام کیا کوئی بات نہیں، پہلے اس کو کرو جس کی موت آنے والی. بالکل نبی علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں ان مشرکوں سے پہلے بات کر لوں، اور یہ تو کلمہ گو ہے، اپنا ہے، سوال پوچھنے آیا ہے تو سوال تو یہ پوچھتے ہی رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ رہے. اتنی سی بات پر اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب ہوا، عجیب محبوبانہ خطاب فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا. اللہ اکبر، ایسا محبوبانہ خطاب فرمایا کہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دل کانپتا ہے. اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو علم حاصل کرنے کے لیے یہ آنے والے طلباء اتنے تو محبوب ہیں کہ اگر ان کی طلب میں تھوڑی سی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اوپر رب کریم کی طرف سے رحمت کا پیغام آ جاتا ہے. تو یہ ایسے حضرات تھے. چنانچہ ہمارے اکابر علم حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کیا کرتے تھے، مہینوں سالوں بیرون میں گزارتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ کوفہ گیا مجھے اس کی تعداد بھی یاد نہیں ہے. اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 8000 استادوں سے علم حاصل کیا. اب اگر اتنے استادوں سے علم حاصل کرتے تھے تو کتنا وقت لگتا ہوگا. ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اطلب للعلم فی الآفاق من ابن مبارک، میں نے دنیا میں ابن مبارک جیسا علم کی تلاش کرنے والا بندہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. امام احمد بن حنبل ان کو مشرق اور مغرب کا عالم کہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک یہ امام اعظم وظیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، لیکن اتنا مقام تھا کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے جاتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی مسند سے اٹھ جاتے اور عبداللہ ابن مبارک کو اس جگہ کے اوپر بٹھایا کرتے تھے. انہوں نے علم حاصل ایسے کیا. چنانچہ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 20 سال کی عمر میں تھا تو میں گھر سے طلب علم کے لیے نکلا پہلی مرتبہ اور 7 سال کے بعد لوٹ کر گھر واپس آیا. 20 سال کی عمر میں گئے، واپس آئے تو 27 سال کے ہو چکے تھے. 7 سال ہی باہر رہے. باجید بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تو میری والدہ نے مجھے مدرسے میں ڈالا اور قاری صاحب کو کہا کہ اس بچے کو محبت سے پاس رکھیں اور اسے بار بار گھر نہ آنے دیں، اس لیے کہ یہ بار بار گھر آیا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو پھر گھر کا چسکا پڑ جائے گا، مدرسے نہیں جائے گا. تو قاری صاحب نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا. کہتے ہیں کئی دن گزر گئے، اب تک ایک وقت ایسا آیا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ کاش میں اپنی والدہ کو مل آؤں. میں نے استاد سے چھٹی مانگی، انہوں نے اور سبق دے دیا کہ یہ یاد کر کے سناؤ. میں نے وہ بھی سنا دیا. بالآخر استاد نے مجھے چھٹی دے دی.
کہتے ہیں کہ میں ہنسی خوشی گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میری والدہ اس وقت صحن میں وضو کر رہی تھی. وہ جب وضو سے فارغ ہوئی تو دروازے کے اندر کی طرف سے آئیں تو دروازہ کھولے بغیر انہوں نے کہا کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو بایزید بستامی نے فرمایا کہ امی میں بایزید ہوں. تو والدہ کہنے لگی کہ ایک میرا بھی بایزید تھا اور میں نے تو اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اب تم کون سے بایزید ہو جو میرا دروازہ کھڑے کھٹکھٹا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ سن کے میں واپس لاتا اور اس وقت مدرسہ کے نکلا جب کہ میں بایزید بستامی بن چکا تھا. علم حاصل کرنے والے ایسے حاصل کرتے تھے. طلب علم میں کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، سبحان اللہ، حیران ہوتے ہیں. حافظ ابن طاہر مقدسی فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا تو کتابوں کی گٹھڑیاں مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھانی پڑتی تھیں اور اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ مجھے پیشاب میں خون آنے لگ گیا تھا. اس قدر میرے اوپر کتابوں کا بوجھ تھا. اور فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ اس گٹھڑی کو رکھ کے آ جاتا اور دوسری کتابوں کو پھر وہاں پہنچاتا آدھا آدھا. اس طرح کر کے میں سفر طے کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو مخصوصہ کتابیں ہوتی تھیں، مطبوعہ تو ہوتی نہیں تھی کہ جہاں جاؤ مل جائیں گی. اللہ اکبر. خطیب تبریزی فرماتے ہیں کہ میری پشت پر اتنی کتابیں ہوتی تھیں کہ ان کی وجہ سے میرے کپڑے اس طرح بھیگ جاتے تھے جیسے کسی نہائے ہوئے بندے کے پیٹھ کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں نا، تو ایسے وہ نظر آتے تھے، حالانکہ وہ میرا اپنا پسینہ تھا. اور اس گیلے کپڑوں سے میری کتابیں اس طرح بھیگ جاتی تھیں، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بارش میں کھلی پڑی رہ گئی ہوں گی. اس قدر کتابوں کا بوجھ اٹھا کر میں جاتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم حاصل نہیں ہوتا جب تک فقر و فاقہ کی لذت نہ چکھی جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ خرچہ ختم ہو گیا. ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں. میں نہیں. اس نے بڑی کوشش کی کہ ہدیہ لے لیں، میں نہیں. بالآخر اس نے کہہ دیا کہ اچھا مجھے ایک کتاب لکھوانی ہے، آپ کتاب لکھ کے دے دیں، پھر اس کا میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے. حضرت نے اس بندے کی کتابیں لکھی تاکہ اس سے مال کا لینا جائز ہو جائے. کہتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کتاب ہی ختم ہو گئی، اب کوئی اور صورت ایسی تھی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنی تو چھوڑ دی، پھر وہ اپنے گھر سے چلے اور جہاں اڈے کے اوپر لوگ جانے کے لیے اپنا مال سواریوں پہ لاتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو گیا اور آواز لگاتا تھا ہے کوئی اپنا سامان اس سواری کی پیٹھ پر رکھوانے والا. تو جن لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی وہ مجھے رجوع کرتے تھے تو میں اپنی کتابوں کے بوجھ جس طرح اوپر پہنچاتا تھا اس طرح ان کا سامان پہنچا دیا کرتا. دن کے ایک حصے میں سامان اپنی کمر پہ رکھ کے پہنچاتا تھا اور کون جانتا تھا کہ اتنے شوق سے پڑھنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل بننے والا ہے. کوئی نہیں جانتا تھا. من جدہ فقط واجب، جس نے محنت کی اس نے پا لیا. ہمارے ائمہ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ اس کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھ سکوں. تو میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا تم ہڈیاں ڈھونڈ لو جانوروں کی اور ان کے اوپر اپنا سبق لکھ لینا. تو فرماتے ہیں کہ میں عام جانوروں کی موٹی موٹی ہڈیاں ڈھونڈا کرتا تھا. جب وہ مل جاتی تو میں اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا باریک باریک لکھ لیتا تھا سبق اور اسی کو دہراتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں اس وقت ہڈیاں ڈھونڈتا تھا اور ہڈیوں کو لے کر ان پر اپنا سبق لکھتا اور شارٹ ہینڈ میں لکھتا، مختصر، جس کو میں پڑھ سکتا تھا دوسرے نہیں پڑھ سکتے تھے.
تاکہ 2 لفظوں میں مجھے پوری بات یاد آ جائے. اور ان کو ایک گھڑا بنایا ہوا تھا, ہڈیوں کو وہاں ڈال دیتا تھا. یہ میری کتاب ہوتی تھی. کون جانتا تھا کہ گلیوں میں ہڈیاں ڈھونڈنے والا اور ہڈیوں کو اس مٹکے کے اندر رکھنے والا آنے والے وقت کا صاحب مذہب امام شافعی رحمت اللہ علیہ. ان حضرات کی ابتدا دیکھو تو انہوں نے بڑی مشقتوں سے علم حاصل کیا. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 برس اس طرح علم حاصل کیا کہ کھانا پینا بھی پورا نہیں ہوتا تھا اور رات کو سونے کے لیے بستر بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت بستر نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ چٹائی مسجد میں پڑی ہوتی تھی جس پر بیٹھ کے ہم دن میں پڑھتے تھے. جب سب طلباء چلے جاتے, رات ہو جاتی, عشاء ہو جاتی, تو میں اس چٹائی کے اوپر لیٹ کے ایک سرے کو پکڑ کے گھومنا شروع کر دیتا تھا اور وہ میرے اوپر لپٹنی شروع ہو جاتی تھی اور ساری رات اسی طرح پڑا رہتا تھا. کچھ اس صف کے اندر لپٹا ہوا ہوں اور پاؤں اور کچھ جو ہے وہ صف سے باہر ہے. جو باہر ہوتا وہ سردی لگ رہی ہوتی تھی, کانپ رہا ہوتا تھا, اور کچھ مجھے سہارا ہو جاتا تھا کہ صف موٹی ہوتی تھی اور میری ٹھنڈک کا حساب ہو جاتا تھا. میں ساری سردیاں اس طرح چٹائی میں لپٹ کر گزار لیا کرتا تھا. یہ قربانیوں کے ساتھ یہ لوگ پڑھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے کسی مسئلے کی وجہ سے گرفتار کروا لیا اور جیل میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہی رہا ہے. حکام وقت چاہتے رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق مسئلے کا جواب ملے, جب نہیں ملتا تو وہ خفا ہوتے ہیں. چنانچہ حاکم وقت نے کہا کہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے. ان کو جیل میں بند کر دیا گیا. اب 2 دن گزرے تھے کہ ایک نوجوان اس کے دربار میں داخل ہوا اور یہ نوجوان زاروں قطار رو رہا تھا, زاروں قطار رو رہا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ معصومیت ایسی تھی, علم کا نور ایسا تھا کہ جس بندے نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا کہ اس کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے. بادشاہ نے بھی کہہ دیا کہ نوجوان, اگر تم کوئی فرمائش لے کے آئے ہو, ضرورت لے کے آئے ہو تو بتاؤ, میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا. تم رونا بند کر دو, تمہارے آنسو نہیں دیکھے جاتے. تو نوجوان چپ ہو گیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیجیں. تو حاکم وقت ہے نا, یہ تو کبھی کوئی فرمائش نہیں لے کے آیا کہ مجھے جیل بھیجیں. تو شاگرد نے کہا اس لیے کہ آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور میرا سبق ناغا ہو رہا ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھی جیل میں بند کر دیں. میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا, میں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا. اللہ اکبر. علم کی طلب میں اس امت کے علماء نے جو مثالیں قائم کر دی ہیں نا, وہ کفر کی دنیا میں کوئی بندہ مثال دے نہیں سکتا. ایسی مثالیں اس طرح غور کیجئے. امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک جگہ درس دیتے تھے. جب فارغ ہوتے تو دوسری بستی کے لوگ آئے کہ حضرت آپ ہمیں بھی درس دیجیے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو فرصت ہی نہیں کہ میں وہاں جاؤں, میں وہاں جاؤں. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں. جب آپ درس دیں گے تو پھر سواری پہ بیٹھ کے تیز چلا کریں اور وہاں پہنچ جائیں اور جو ٹائم بچے اس میں درس دے دیا کریں. امام صاحب نے یہ بات مانا. اب معمول یہی ہے, یہاں درس ہوتا, جب وقت ختم ہوتا تو پھر آپ دوسری بستی جاتے, وہاں درس ہوتا, پھر آپ واپس آ جاتے. اب ایک دن امام صاحب جانے کے لیے تیار, تو ایک شاگرد آ گیا, حضرت میں نے تو آپ سے یہ کتاب پڑھنی ہے. ان کا بھائی میرے پاس تو فرصت نہیں, یہاں پڑھاتا ہوں یا اس بستی میں پڑھاتا ہوں, تو اب میں کیسے پڑھاؤں. تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کیجئے, جب آپ سواری پہ سوار ہو کر جانے لگیں تو راستے میں آپ تقریر کیجئے گا, پھر آپ کے ساتھ ساتھ میں دوڑتا رہوں گا, بھاگتا رہوں گا, اور آپ اس دوران تقریر کر رہے ہوں گے تو میں ساتھ ساتھ تقریر بھی سن رہا ہوں گا, تو میں آپ سے سبق پڑھ لیا کروں گا.
تاریخ انسانیت میں علم کی طلب کی ایسے اعلی مثال اور کوئی نہیں مل سکتی کہ استاد سواری پہ سوار ہو اور چل رہی ہو سواری اور وہ تقریر کر رہا ہو، شاگرد ساتھ ساتھ دوڑ بھی رہا ہو اور اپنے استاد سے علم بھی پڑھ رہا۔ آپ سوچو نا ذرا کتنی طلب ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں۔ چنانچہ جب مدرسہ نظام الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا، اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، تو اس کو 3-4 سال تو اطلاع ملتی رہی کہ مدرسے کی کارکردگی بہت اچھی۔ 3-4 سال گزرنے کے بعد اطلاع ملی کہ جی اب وہ بچے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، بلکہ ان بچوں کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں خود جائزہ لوں گا۔ چنانچہ ہوا کیا کہ ایک دن وہ بھیس بدل کے آیا، مدرسے کے اندر داخل ہو گیا۔ طلباء تکرار کر رہے تھے، وہ ایک گروپ کے پاس آیا اور کہنے لگا سناؤ بھائی کیا حال ہے، کیسے آئے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے والد وہ فقیہ شہر ہیں، مفتی اعظم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی پڑھوں اور اپنے والد کی طرح میں بھی مفتی اعظم بنوں۔ دوسرے نے کہا میرے والد صاحب تو خطیب شہر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ مرتبہ مل جائے۔ تیسرے نے کہا کہ میرے والد صاحب تو بادشاہ کے بہت مصاحب ہیں۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں بھی اس لیے علم پڑھنے آیا ہوں کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں۔ یہ ساری باتیں سن کے نظام الملک نے دل میں سوچا کہ بھائی میں اتنا خرچ کرتا ہوں اور اگر ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ تو میں اس کو بند کر کے یہ پیسہ کسی اور اچھے کام میں استعمال کر لوں گا۔ یہ نیت لے کے وہ وہاں سے چل پڑا۔ تو کہتا ہے کہ جب باہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا الگ تھلگ بیٹھا ہوا ابھی تک چراغ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ میں قریب ہو گیا، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی لفٹ نہیں کروائی، بس سر اٹھایا، وعلیکم السلام کہا، پھر پڑھنے لگ گیا۔ جب اس نے ایسا کیا تو مجھے عجیب لگا، تو میں نے اس سے کہا کہ بچے کیا بات ہے، ہم سے بات نہیں کرتے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جی میں یہاں آپ سے باتیں کرنے تو نہیں آیا ہوا۔ کیسے آئے ہوئے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، یہ چیز مجھے ان کتابوں سے ملے گی، اس لیے ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب تک ایک بھی طالب علم ایسا ہے نا تو میں اس مدرسے کو بند نہیں کروں گا۔ یہ وہ طالب علم تھا جو بڑا ہوا اور اپنے وقت کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ